کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کون سا عمل ہے جسے خود اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے؟ ایسا کون سا عمل ہے جس میں آسمانوں کے تمام فرشتے شریک ہیں؟ ایسا کون سا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں جواب آ گیا ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں تو آئیے آج ہم درود ابراہیم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں اور اللہ کے محبوب بندوں، آج کی اس ایمان افروز نشست میں ہم ایک ایسے عظیم عمل کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر صرف چند لمحوں کا ذکر ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت اتنی عظیم ہے کہ خود اللہ رب العزت نے اس عمل کو اپنی شان سے منسوب فرمایا، اپنے مقرب فرشتوں کو بھی اس میں شریک کیا اور پھر اہل ایمان کو بھی اس کی دعوت دی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے یہ سوال کریے۔ اب ہم قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں جہاں خود اللہ تعالیٰ نے اس راز کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو، خوب سلام بھیجا کرو۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 56۔ یہ قرآن مجید کی ان منفرد آیات میں سے ایک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی عمل کا حکم دینے سے پہلے خود اپنے عمل کا ذکر فرمایا۔ لہٰذا غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ روزہ رکھو کیونکہ میں روزہ رکھتا ہوں، بلکہ یہ فرمایا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ پھر اہل ایمان کو فرمایا تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی ایسی عظیم دلیل ہے جس کی مثال قرآن میں بہت کم ملتی ہے۔ اس آیت کی مختصر تفسیر یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ مفسرین کرام خصوصاً امام طبری، امام ابن کثیر، امام قرطبی اور حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کو ظاہر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ان کا ذکر خیر فرماتا ہے۔ پھر فرشتے ان کے لیے رحمت، برکت اور درجات کی دعا کرتے ہیں، اور زمین والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں تاکہ ان کا تعلق اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ قائم رہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے درود کیا ہے۔ اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر درود ہے کیا؟ عربی زبان میں درود کے لیے لفظ صلات استعمال ہوتا ہے۔ لغوی اعتبار سے صلات کے کئی معنی ہیں، جیسے دعا، رحمت، تعریف اور برکت، لیکن شریعت میں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں، برکتیں، بلند درجات اور عزتیں نازل فرما۔ گویا درود صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ محبت، ادب، وفاداری اور ایمان کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف درود کا نہیں بلکہ سلام بھیجنے کا بھی حکم دیا ہے۔ سلام کا مطلب ہے اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی آفت، نقص، تکلیف اور ہر اس چیز سے محفوظ رکھ جو ان کے مقام عالی کے خلاف، اور قیامت تک آپ کی امت میں آپ کا پیغام سلامت رکھ۔ سلام میں محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، ادب بھی ہے اور وفاداری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صلات کا کیا معنی ہے، اب ہم یہ جانیں گے۔ یہاں ایک نہایت اہم عقیدہ سمجھنا ضروری ہے۔ جب یہی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہرگز نماز پڑھنا نہیں ہوتا۔ امام ابو العالیہ فرماتے ہیں اللہ کی صلات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں سے روایت ہے
یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرماتا ہے، ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور ان کے مقام کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ فرشتوں کی صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سے رحمت، برکت اور درجات کی بلندی کی درخواست کرتے ہیں۔ گویا آسمانوں کی پوری مخلوق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں، اور جب ایک مومن درود پڑھتا ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور بلند درجات نازل فرما۔ سوچئے، جب ایک مسلمان درود پڑھتا ہے تو اس کی زبان زمین پر ہوتی ہے، لیکن اس کی دعا آسمانوں تک پہنچتی ہے، اور وہ اس عمل میں شامل ہو جاتا ہے جس کا آغاز خود رب کائنات نے فرمایا۔ کیا اس سے بڑی سعادت بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ درود صرف ایک عبادت نہیں بلکہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی اظہار ہے۔ جو زبان درود سے تر رہتی ہے وہ دل محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد رہتا ہے، اور جو دل محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد ہو جائے اس کے لیے ہدایت، سکون اور آخرت کی کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آخر وہ کون سا درود ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کو سکھایا؟ کیا ہر درود ایک جیسا ہے؟ اور درود ابراہیمی کو تمام درودوں میں سب سے افضل کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور ہم نے جانا کہ درود پڑھنا صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل، فرشتوں کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار ہے۔ لیکن اب ایک نہایت اہم سوال سامنے آتا ہے، آخر وہ درود کون سا ہے جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا؟ کیا ہر درود ایک جیسا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے درود ابراہیمی؟ اور جس درود کو پوری دنیا کے مسلمان ہر نماز میں پڑھتے ہیں، آئیے اس حقیقت کو صحیح احادیث کی روشنی میں ہم سمجھیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ محبت تھی۔ وہ صرف عبادت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ہر عبادت کا صحیح طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھتے تھے۔ جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے درود پڑھنے کا حکم نازل فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ یہ سوال اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام دین میں اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد نہیں کرتے تھے بلکہ ہر عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرتے تھے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو جان لیا، اب ہمیں درود بھیجنے کا طریقہ بھی سکھا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب الدعوت۔ یہی وہ مبارک الفاظ ہیں جنہیں امت مسلمہ درود ابراہیمی کے نام سے جانتی ہے۔ اسی مضمون کی روایت حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے کہ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے تو ہم کس طرح درود پڑھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درود ابراہیمی تعلیم فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ علی النبی میں روایت ہے۔ یہ روایت واضح کرتی ہے کہ درود ابراہیمی کسی بزرگ، امام یا عالم کی لکھی ہوئی دعا نہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی دعا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس درود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا؟ علماء امت نے اس کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔ کہا جاتا ہے ابو الانبیاء، سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
دنیا کے اکثر انبیاء کرام انہی کی نسل سے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ آج بھی دنیا کے اربوں انسان ان کا احترام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا عظیم ثمر ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دعا کی کامل قبولیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ علماء کرام خصوصاً امام نووی، حافظ ابن حجر اور امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں عظیم عزت عطا فرمائی۔ جب ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو عظمت، برکت، عزت اور بلند مقام عطا فرمایا، اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم کرنا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مزید نمایاں کرنا ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک نسبت کے ساتھ یہ درود سکھایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا درود ابراہیمی صرف ایک دعا ہے یا نماز کا بھی حصہ ہے؟ تشہد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی درود پڑھنے کی تعلیم دی۔ اسی لیے دنیا بھر کے مسلمان ہر فرض، واجب، سنت اور نفل نماز میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ یہ نماز کا نہایت عظیم حصہ ہے جو بندے کو اپنے رب سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا عملی اظہار بھی بناتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک آخری تشہد میں درود پڑھنا نماز کے ارکان میں شمار ہوتا ہے اور اسے ترک کرنا نماز کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے بھی ایک مشہور روایت یہی منقول ہے کہ آخری تشہد میں درود کی بڑی اہمیت ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک آخری قاعدے میں درود پڑھنا نہایت موقدہ سنت ہے اور اس کا اہتمام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے۔ اس فقہی اختلاف کے باوجود تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ درود ابراہیمی عظیم عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ اور ہر مسلمان کی زندگی کا مستقل حصہ ہونا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، ذرا تصور کیجئے وہ الفاظ ہیں جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھائے۔ صحابہ نے انہی تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک، اور آج دنیا کے ہر کونے میں ہر زبان بولنے والا مسلمان دن میں کئی مرتبہ انہی مبارک الفاظ کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ محبت رسول کا اعلان ہے، یہ امت محمدیہ کو ایک لڑی میں پرو دینے والا ایسا روحانی رشتہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح مسلم میں۔ ذرا تصور کیجئے آپ کی زبان سے صرف چند سیکنڈ کے لیے درود کے الفاظ نکلتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص 100 مرتبہ درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، یہ اللہ کے فضل و کرم کی وسعت ہے۔ اب آئیے ایک اور عظیم حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ یہ صرف زبان کی عبادت نہیں بلکہ مغفرت، رحمت اور درجات کی بلندی کا خزانہ ہے۔ ناظرین، ذرا سوچئے وہ فرشتے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، وہ کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔
درود پڑھنے والا بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل ہوتا ہے۔ ناظرین، سوچئے وہ فرشتے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، وہ کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ درود پڑھنے والا بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل ہوتا ہے جن کے لیے فرشتے خیر اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ دراصل اس عظیم عبادت میں شامل ہو جاتا ہے جس کا آغاز خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ فضیلت ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کر دینے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث حسن سے روایت ہے۔ قیامت کا وہ دن جب سورج سروں کے قریب ہوگا، جب ہر انسان اپنی نجات کی فکر میں ہوگا، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کی زبان دنیا میں درود سے تر رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہر مومن کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا شفاعت کے اسباب میں سے ہے۔ امام ابن قیم اپنی کتاب جلال الافہام میں متعدد آثار اور روایات نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ درود بندے اور رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محبت، تعلق اور قربت کو مضبوط کرتا ہے، اور یہ تعلق شفاعت کی امید کو مزید تقویت دیتا ہے۔ تاہم شفاعت کا اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ اسی کے اذن سے ہوگی۔ امام شمس الدین ابن قیم الجوزیہ نے درود شریف پر ایک مستقل اور مشہور کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے قرآن، احادیث، آثار، صحابہ اور اقوال سلف کی روشنی میں درود شریف کی بے شمار برکتیں ذکر کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ درود شریف کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی تعداد 50 سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ ان میں سے چند یہاں پر میں بیان کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے حصول۔ نمبر 2، اللہ اور فرشتوں کے عمل کی موافقت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول، گناہوں کی بخشش کا سبب، درجات کی بلندی، دل کی پاکیزگی، دعا کی قبولیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ، مجلس کی برکت، غفلت سے حفاظت، ایمان میں اضافہ، آخرت میں کامیابی کی امید۔ امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ درود شریف ایسا عمل ہے جس میں بندہ اپنے نبی کے ساتھ محبت، وفاداری، ادب اور اطاعت کا اظہار کرتا ہے، اور یہی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ امام نووی اپنی کتاب الاذکار میں فرماتے ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ادب و احترام کے ساتھ درود پڑھے، اور جہاں ممکن ہو کثرت سے درود کا اہتمام کرے، کیونکہ یہ دنیا و آخرت کے عظیم سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے صبح و شام، دعا کے آغاز و اختتام، جمعہ کے دن اور دیگر مواقع پر درود شریف کی کثرت کی ترغیب دی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں روزانہ کتنی باتیں کرتے ہیں، کتنے پیغامات بھیجتے ہیں، کتنے گھنٹے دنیا کے کاموں میں گزارتے ہیں۔ اگر انہی مصروفیات کے درمیان ہم روزانہ صرف 50 یا 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں تو شاید ہمیں اندازہ بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں، مغفرت اور برکتیں ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں۔ یہ ایسا عمل ہے جس میں نہ مال خرچ ہوتا ہے، نہ جسمانی مشقت ہوتی ہے، لیکن اس کا اجر آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، درود ابراہیمی صرف نماز کا ایک حصہ نہیں بلکہ مومن کے دل کی دھڑکن ہے۔ یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، یہ رحمت اللہ کو دعوت دینے والا عمل ہے، یہ گناہوں کو مٹانے، درجات بلند کرنے۔ صحیح احادیث میں کثرت درود سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت واضح طور پر ثابت ہے، جبکہ شفاعت کے بارے میں یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ درود شفاعت کے اسباب میں سے ہے۔
نہ کہ ہر حال میں شفاعت کی قطعی ضمانت۔ اب تک ہم جان چکے ہیں کہ درود ابراہیمی کوئی عام دعا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم، فرشتوں کا عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی عظیم عبادت ہے۔ لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی میں کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنے کی عادت بنا لے تو اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ کیا درود صرف آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے یا دنیا میں بھی اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں؟ آئیے قرآن، صحیح احادیث اور ائمہ محدثین کی تشریحات کی روشنی میں ان فضائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ درود شریف کی سب سے عظیم برکتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، تو اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے مقرر کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ انہوں نے عرض کیا، کیا 1/4؟ فرمایا، اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، آدھا؟ فرمایا، اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ آخر میں حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، میں اپنی پوری دعا درود پڑھنے میں لگا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تکفا ہمک یغفر لک ذنبک، تب اللہ تعالیٰ تمہاری تمام پریشانیاں دور فرما دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ جامع ترمذی حدیث حسن سے ذرا غور کیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف ایک مشکل دور ہوگی، بلکہ فرمایا کہ اللہ تمہاری فکریں دور کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی لیے بہت سے علماء نے دعا کے آغاز اور اختتام میں درود شریف پڑھنے کے مستحب قرار دیا ہے۔ ہم سب زندگی میں مختلف آزمائشوں سے گزرتے ہیں، کبھی معاشی پریشانی، کبھی بیماری، کبھی گھریلو مسائل، کبھی دل کی بے چینی۔ حضرت ابی بن کعب والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے اور بندے کے غموں کے ہلکے ہونے کا عظیم سبب ہے۔ امام سخاوی اپنی مشہور کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع میں درود شریف کے فضائل پر متعدد آثار نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اہل علم نے ہمیشہ مشکلات اور مصیبتوں کے وقت کثرت درود کو ایک مبارک عمل سمجھا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ صحیح احادیث میں یہ فضیلت متعدد روایات سے ثابت ہے، اور دوسری صحیح روایات میں آیا ہے کہ اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف صرف ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ مغفرت الہی کا بھی سبب ہے۔ ناظرین، آج کا انسان شاید پہلے سے زیادہ پریشان ہے، مال بڑھ گیا ہے، سہولتیں بڑھ گئی ہیں، لیکن دل کا سکون کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28۔ درود شریف بھی اللہ کے ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا ایک عظیم ذریعہ ہے، اس لیے اہل علم نے اسے قلبی سکون کا سبب قرار دیا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی اپنی فتح الباری میں درود کی فضیلت والی احادیث کی شرح کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ درود شریف اللہ کی رحمت کے نزول اور بندے کے لیے خیر کے اسباب میں سے ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم ہے۔ یعنی کہنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت ہم اپنی اولاد یا ہمارے والدین
یا تمام لوگوں سے زیادہ محبت کس سے کرنا چاہیے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب کہیں جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ جب ایک مسلمان روزانہ بار بار درود پڑھتا ہے تو اس کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرنے لگتا ہے۔ امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ کثرت درود بندے کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعظیم اور اتباع کو مضبوط کرتی ہے، اور یہی ایمان کی روح ہے۔ ایمان صرف علم سے نہیں بڑھتا بلکہ اعمال صالح سے بھی بڑھتا ہے۔ درود شریف ایسا عمل ہے جو زبان، دل اور روح تینوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین اپنی روزمرہ زندگی میں کثرت سے درود پڑھتے تھے۔ امام نووی نے الاذکار میں صبح و شام، جمعہ کے دن اور مختلف مواقع پر کثرت درود کی خصوصی ترغیب دی ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، صحیح احادیث میں یہ الفاظ نہیں ملتے کہ جو شخص درود پڑھے اس کا رزق لازماً بڑھ جائے گا۔ البتہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پر نازل ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور دعا قبول ہونے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں زندگی کے مختلف معاملات، جن میں رزق بھی شامل ہے، میں برکت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس فائدے کو عمومی برکت کے مفہوم میں سمجھنا چاہیے، نہ کہ کسی مخصوص حدیث کے الفاظ کے طور پر۔ بعض خطبہ یہ بیان کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے خبر آسان ہو جاتی ہے یا پلسرات آسانی سے گزر جائیں گے۔ یہ بات بطور مخصوص حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، البتہ چونکہ درود شریف اللہ کی رحمت، مغفرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا سبب ہے، اس لیے اہل علم امید رکھتے ہیں کہ اس کے آثار آخرت میں بھی ظاہر ہوں گے۔ ایک داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت شدہ فضائل اور امید پر مبنی اقوال میں فرق واضح کرے۔ امام محمد بن عبد الرحمن السخاوی اپنی کتاب القول البدیع میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ان عظیم ترین عبادات میں سے ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کے حکم کی تعمیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اور فرشتوں کے عمل کی موافقت تینوں جمع ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، سوچئے اگر ایک عمل ایسا ہو جو چند لمحوں میں ادا ہو جائے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، جس سے گناہ معاف ہوں، جس سے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے، جس سے دعا کی قبولیت کے اسباب پیدا ہوں، اور جس کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو، تو کیا ہمیں اس عمل کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ نہیں بنا لینا چاہیے؟ آج ہی یہ آپ وعدہ کر لیں اپنے آپ سے کہ صبح و شام، نمازوں کے بعد، دعا سے پہلے اور دعا کے بعد، اور خاص طور پر جمعہ کے دن اپنی زبان کو درود ابراہیمی سے تر رکھیں، کیونکہ یہ زبان درود سے آباد ہوتی ہے، اس کا دل محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن ہو جاتا ہے، اور جس دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جائے، وہی دل اللہ کی رضا کی منزل تک پہنچتا ہے۔ اس ساتھیو، الحمدللہ ہم نے اس پوری نشست میں درود ابراہیمی کی حقیقت، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، صحیح احادیث میں بیان ہونے والے انعامات اور ائمہ امت کی تشریحات کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ درود شریف چند الفاظ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ فرشتوں کی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے، یہ دلوں کے سکون کا سامان ہے، اور یہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کا ایک عظیم سبب ہے۔ لیکن اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اگر پوری امت مسلمہ صرف ایک عادت اپنا لے، صرف ایک عادت کہ ہر مسلمان روزانہ اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے، تو کیا ہمارے دل بدل نہیں جائیں گے؟ کیا ہمارے گھروں میں محبت نہیں بڑھے گی؟
کیا ہماری زبانیں پاک نہیں ہوں گی؟ کیا ہمارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مزید وابستہ نہیں ہو جائیں گے؟ عزیز ساتھیوں، یقیناً ہمارے دل کامیاب ہو جائیں گے، ہمارے دل یقیناً وابستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وابستہ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا روزانہ سوچئے، ہم روزانہ موبائل پر کتنے پیغامات پڑھتے ہیں، کتنی غیر ضروری گفتگو کرتے ہیں، کتنے ہم شارٹس دیکھتے ہیں، کتنے ویڈیوز یا دوسرے انٹرٹینمنٹ کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ اگر انہی لمحات میں سے صرف 10 منٹ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دیں تو شاید ہماری زندگی کا رخ ہی بدل جائے۔ صبح گھر سے نکلتے وقت درود، نماز کے بعد درود، دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود، جمعہ کے دن کثرت سے درود، سفر میں درود، فارغ وقت میں درود، یہی وہ عادات ہے جو آہستہ آہستہ زبان سے اتر کر دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں ایک معیار بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے نبی کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ محبت صرف جذبات کا نام نہیں، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت سنت پر چلنے کا نام ہے، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا نام ہے، اور درود شریف اسی محبت کا ایک خوبصورت مسلسل اظہار ہے۔ جب ہماری زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے تو ہمارا دل بھی ان کی سنت کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ شاید ہم میں سے کسی کے پاس بہت زیادہ نفل عبادت کا وقت نہ ہو، شاید کوئی بیمار ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی سفر میں رہتا ہو، کوئی مصروف روزگار ہو، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کے لیے نہ وضو شرط ہے، نہ مخصوص جگہ، نہ مخصوص وقت۔ چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، گاڑی میں، دفتر میں، گھر میں، ہر لمحہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہیں، اور یہی وہ عبادت ہے جو بندے کو ہر وقت اللہ کی رحمت سے جوڑے رکھتی ہے۔ آئیے اپنے ہاتھ اٹھائیں، اپنے دلوں کو اللہ کے سامنے جھکا دیں اور پوری عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ اے اللہ، ہم تیرے بے بس اور گناہ گار بندے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے بھر دے۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو ہمیشہ درود و سلام سے تر رکھ۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے اہل خانہ اور پوری امت مسلمہ پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں دنیا میں ایمان پر ثابت قدم رکھ، قبر کی آزمائشوں میں ہماری مدد فرما، قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر جمع فرما، ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما اپنے فضل و کرم سے، اور ہمیں جنت الفردوس میں ان کی رفاقت عطا فرما۔ اے اللہ، بنا دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زندگی کا آخری کلمہ، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہم سے راضی ہو، اور تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ مفید لگا ہو تو اسے اپنے اہل خانہ، دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ شاید آپ کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی درود ابراہیمی کو اپنا روزانہ کی عادت بنا لے۔ کیا معلوم قیامت کے دن یہی ایک عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے، آپ کے دل کو چھو جائے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور جہاں تک ہو سکے اپنے دوست احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کیجئے، اور جو لوگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔